المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے دھتکار دیا، تو نے مجھے اپنے دربار سے بھگا دیا، اس وجہ سے میں تمہارے بندے کے سامنے یہ بہتر ہوتا مسا کرنے کے اعتبار سے من اعلیٰ، اس کے اوپری حصہ سے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اوپر مسا نہ کر کے نیچے کیا جائے، لیکن میں نے چونکہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزہ کے اوپر مسا کرتے ہوئے، اس لیے عقل کو گولی مارو۔ نبی کی بات تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تو منع کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بادھا دینے والا نہیں، اشلیل چیزوں میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال الله تعالى في موضع آخر، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ معزز مکرم آج کے دینی جلسہ کے صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، سمست پرکار کی پرشنسائیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس کی توفیق، جس کی مہربانی سے ہم سب اس مجلس میں اکتریت ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص
اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہ سے 2 آیت تلاوت کی ہیں۔ ایک ہے سورۃ الطلاق، سورہ نمبر 65، آیت نمبر 2 اور 3 کا ٹکڑا، اور ایک سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 96۔ ان نصوص کی روشنی میں آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کے بارے میں مزید کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع کو میں نے کل منتخب کیا تھا۔ وہ موضوع تھا خوشگوار زندگی کے رہنما اصول، یعنی ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کا جیون خوشگوار ہو، خوشحال ہو، اس کی زندگی میں پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، بے چینی بے قراری نہ ہو، بلکہ چین و سکون ہو۔ تو یہ جو ہم سب چاہتے ہیں، چاہنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے جو اصول و قوانین قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا، ان پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری زندگی، ہمارا جیون خوشگوار ہو سکتا ہے، خوشحالی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے خوشگوار زندگی کے اصول میں سے ایک اصول بیان کیا گیا تھا، ایمان و عمل، یعنی ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کا اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا اصول بیان کیا گیا تھا، صلاۃ کا اہتمام۔ نیک اعمال میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ اور یہی دوسری پوائنٹ کی تفسیر اور ویاخیا کرتے ہوئے میرا وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو آئیے آج اسی پوائنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ صلاۃ کے بارے میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ آئیے اسی صلاۃ کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بھی کچھ اصول اور کچھ قوانین اور کچھ پوائنٹ ہیں، ان کو بھی وقت کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیق الا باللہ۔ گزشتہ کل نماز کے تعلق سے یا صلاۃ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا تھا کہ انسان اگر پریشانی میں ہو، انسان اگر بے چین و بے قرار ہو، انسان کو اگر لگتا ہو کہ میری زندگی میں، میرے جیون میں چین و سکون نہیں ہے، تو اس کا بہترین علاج، بہترین چکتسا، بہترین ٹریٹمنٹ کیا ہے؟
सलात का एहतमाम, नमाज का एहतमाम, नमाज कायम करना। जैसा कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 आपके सामने इस आयत का तर्जमा पेश किया गया था। आइए उस आयत को दोबारा आज भी सुन लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान का दावा करते हो, ऐ वो लोगों जो अपने आप को मोमिन कहते हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी में बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए, टेंशन से तुम्हारी जिंदगी घिर चुकी है, तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी से बेचैनी का खात्मा हो जाए, मेरे जीवन से बेकरारी का खात्मा हो जाए, मेरी जिंदगी में शांति आ जाए, मेरी जिंदगी में चैन और सुकून आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ इस फार्मूले को यूज करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और सलात के साथ, सलात कायम करके, नमाज कायम करके और सब्र का दामन पकड़ करके अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब किया करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं। कोई परेशानी आती है, वज़ू करो, वज़ू करके नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह से फरियाद किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से इल्तिजा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह तबारक व तआला से सब्र के ज़रिए, सलात के ज़रिए मदद मांगा करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का जो ये फार्मूला है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये इलाज हमें बताया, क्या इस पर हमारा यकीन नहीं है? क्या इस पर हमारा विश्वास नहीं है? क्या इस पर हमारा भरोसा नहीं है? हम अपने आप को मोमिन कहते हैं ना, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, तो इस पर भरोसा होना चाहिए। और परेशानी के आलम में आइए, अल्लाह के दरबार में वज़ू कीजिए, अल्लाहु अकबर कहकर के नमाज में दाखिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा, भटका हुआ बंदा, गुनाहगार बंदा, अपराधी बंदा, मुजरिम बंदा मेरे दरबार में आए और मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे दुआ करे, मुझसे इल्तिजा करे, मुझसे फरियाद करे। मैं फरियाद रसी करने के लिए तैयार हूँ। आइए, सलात की कितनी अहमियत है आप इस हदीस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अबू दाऊद हदीस नंबर 864, 865, 866 और ये हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन तिर्मिज़ी के अंदर, सुनन निसाई के अंदर, सुनन दारमी के अंदर, मुस्नद अहमद, इन तमाम हदीस की किताब में हदीस आई है। हवाला के तौर पर, रिफरेंस के तौर पर आप याद रखें, अबू दाऊद हदीस नंबर 864, 65, 66। ये जो मैंने हदीसों की किताबों का नाम लिया, इन तमाम हदीसों की किताब में ये हदीस है, लेकिन कुछ अल्फाज का हेर फेर है, लेकिन माना और मतलब एक ही है। देखिए नमाज की कितनी अहमियत है।
इन्न अव्वल मा युहासबुन्नास बिही यौमल क़ियामती मिन आमालिहिम अस्सलाह। कल क़यामत का दिन होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे नजात मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे परित्राण मिल जाए। ऐसी हालत में कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सबसे पहला सवाल जो एक बंदे से किया जाएगा उनके आमाल में से अस्सलाह, नमाज के ताल्लुक से सबसे पहला सवाल होगा। अगर हमने नमाज अदा की है, अगर हमने नमाज कायम किया है तो फिर हमारे तमाम के तमाम आमाल सही हो जाएंगे। अगर हमारी नमाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, नमाज के अंदर अगर खराबी पैदा हो गई, बाकी आमाल के अंदर भी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सबसे पहला सवाल कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह की तरफ से जो पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, सलात के बारे में पूछा जाएगा। ऐ वो लोगों जो नमाज से गाफिल हो, ऐ वो लोगों अजान हो जाती है, अपने काम में मुलव्विस रहते हो, अपने काम में मशगूल रहते हो, अजान सुनाई देती है, नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। कल क़यामत का मैदान होगा, सबसे पहले मुझसे भी आपसे भी हर एक इंसान से एक ही सवाल होगा, नमाज तुमने कायम किया या नहीं, सलात का एहतमाम किया या नहीं। सबसे पहला सवाल होगा सलात के बारे में। सलात अगर ठीक, बाकी तमाम के तमाम अमाल सही, और अगर सलात के अंदर कोई गड़बड़ी, कोई खराबी पैदा हो गई, बाकी अमाल के अंदर भी गड़बड़ी और खराबी पैदा हो जाएगी। सलात कितनी अहमियत है। क्या इन हदीसों को सिर्फ हम सुनते रहेंगे तकरीरों में? क्या मौलवी साहब बयान करेंगे? ये तो मौलवी साहब का काम है, नमाज के बारे में कहना, ज़कात के बारे में कहना, हज के बारे में कहना, सदका खैरात के बारे में कहना, हलाल कमाई के बारे में कहना। ये मौलवी साहब लोग अपना काम करें, हम लोग अपना काम करेंगे। ऐसा अगर है तो फिर ये तकरीर सुन करके क्या फ़ायदा मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों? कोई फ़ायदा नहीं है। अमल के मैदान में हमें कूदना पड़ेगा, अमल के मैदान में हमें उतरना पड़ेगा, तब जाकर के ये जलसा जुलूस कामयाब होगा, ये तकरीरें कामयाब होगी जब हम अमल के मैदान में आएंगे। सलात इतनी अहम इबादत है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल सलात के बारे में, नमाज के बारे में होगा। और अभी आपने सुना सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया कि अगर किसी की ज़िंदगी में परेशानी है, वो सब्र के ज़रिए और सलात के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करे, मदद तलब करे, परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा, अल्लाह ताला दूर कर देगा, इंशाअल्लाह ज़रूर दूर होगा। और इस पर बहुत सारे वाक़यात भी हैं। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह, बहुत बड़े एक अल्लामा हाफिज़ इब्न असाकिर, उन्होंने एक किताब लिखी तारीख़ दिमश्क। तारीख़ दिमश्क के अंदर उन्होंने एक वाक़या बयान किया है सलात की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से। ये वाक़या कहाँ तक सही है, ज़ईफ़ है, मैं उसकी छानबीन नहीं किया हूँ, लेकिन इसको आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तारीख़ दिमश्क के अंदर एक वाक़या पेश किया है, जिस वाक़या को मैं अभी बयान करूँगा, आप सुने और अंदाज़ा लगाएं कि नमाज की कितनी अहमियत है। और जो नमाज पढ़ता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है तो उसकी परेशानी अल्लाह ताला ज़रूर दूर करता है। वो वाक़या क्या है? एक फ़कीर आदमी एक खच्चर को लेकर के सवारी का काम किया करता था। खच्चर समझते हैं ना? खच्चर गधा से थोड़ा सा बड़ा और घोड़े से थोड़ा सा छोटा, गधे की तरह ही लगता है देखने में, खच्चर। एक आदमी खच्चर को लेकर सवारी का काम किया करता था। दिमश्क से लेकर के ज़ैदान तक लोगों को सवार करके ले जाता और किराया वसूल करता था।
اس کا ذریعہ معاش یعنی انکم کرنے کا ذریعہ، سورس آف انکم، یہی کھچر کے اوپر لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدان، دمشق جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے، دمسکس از دا کیپٹل آف بغداد، کیپٹل آف سیریا، کیپٹل آف سیریا دمسکس، یہ سیریا جو ابھی کچھ دن پہلے ترکی اور سیریا کے اندر بھوکمپ ہوا نا، زلزلہ، وہیں سیریا کا کیپٹل کیا ہے؟ دمسکس، دمشق جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں دمشق۔ تو وہی دمشق سے لے کر کے زیدان، زیدان یہ بغداد کے قریب ایک گاؤں یا ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ فقیر آدمی ایک کھچر کو لے کر کے دمشق سے زیدان تک لوگوں کو سوار کر کے لے جاتا اور اس پر جو بھی مل جاتا اس روپیہ کو لے لیتا، کرایہ کو لے لیتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک آدمی کو اس نے اپنے کھچر کے اوپر سوار کر دیا۔ سوار کرنے کے بعد وہ آدمی جہاں جانا چاہتا تھا وہاں جانے کے لیے وہ تیاری کرنے لگا، جانا بھی شروع کر دیا۔ راستے میں وہ آدمی کہنے لگا، اس فقیر آدمی کو کہنے لگا، ارے تم اس راستہ کو چھوڑ کر، اس روٹ کو چھوڑ کر اس روٹ کو پکڑ لو، اس روٹ کے ذریعے سے میرا جو منزل مقصود ہے میں آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ یہ جو تم جس روٹ سے جا رہے ہو نا، اس روٹ کو چھوڑ دو، میں جو بیان کر رہا ہوں، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ روٹ لو۔ کہیں جانے کے لیے کئی ایک روٹ ہوتا ہے نا، آپ کلیہ چک جائیں گے تو شیر شاہی سے بلے ڈانگا ہو کر بھی جا سکتے ہیں، اور آپ شیر شاہی سے علی پور ہو کر کے بھی جا سکتے ہیں، تو روٹ ہوتا ہے۔ موناد بھنجن آپ یو پی جائیں گے، بنارس ہو کر بھی جا سکتے ہیں، کٹیہار ہو کر کے بھٹنی ہو کر بھی جا سکتے ہیں، روٹ ہوتا ہے نا کئی ایک جگہ جانے کی۔ اس آدمی نے کہنے لگا، یہ روٹ چھوڑ دو، میں تمہیں جس روٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس روٹ کو پکڑ لو، اس کے ذریعے سے میں زیادہ قریب پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ فقیر آدمی کہنے لگا، نہیں میں جانتا ہوں، میں اتنے دنوں سے اپنا خچر چلا رہا ہوں، سواری میں لے جا رہا ہوں، یہ جو روٹ ہے یہ زیادہ قریب ہے، اسی روٹ سے میں جاؤں گا۔ اب وہ آدمی کہنے لگا، نہیں تمہیں اسی روٹ سے جانا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہ آدمی مجبور ہو کر کے اسی روٹ سے جانے لگا۔ جاتے جاتے کچھ دیر پہنچا ہے، کچھ دور جانے کے بعد دیکھتا ہے ایک گہرائی سامنے آ جاتی ہے، اور اس گہرائی کے اندر بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ آدمی جو سوار ہو کر تھا، یہ آدمی کھچر سے اتر جاتا ہے اور اتر کر کے چھری یا چاقو نکال کر کے کہتا ہے، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ آدمی کھچر کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگا۔ یہ فقیر آدمی کہتا ہے، میں آگے آگے بھاگ رہا تھا، یہ میرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اتنے میں دوڑتے ہوئے اس آدمی سے کہا، اللہ کا واسطہ دے کر کے میں کہنے لگا، اللہ کی قسم دے کر کے میں کہنے لگا، ارے میرا جو خچر ہے اور خچر کے اوپر جو بھی سامان ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تمام کے تمام چیزیں تم لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ آدمی کہنے لگا، ارے وہ سامان تو میں لوں گا ہی، وہ خچر تو میرا ہی ہے، میں ہی اسے لوں گا، لیکن میں تمہیں قتل بھی کروں گا۔ اب یہ آدمی بہت زیادہ سمجھایا، اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کی قسم دیا، لیکن وہ آدمی ایک نہ مانی، ایک نہ سنی۔ اب یہ آدمی اتنے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو، مجھے ایک ٹائم دے دو، ایک رخصت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ جس کو قتل کیا جاتا ہے پھانسی وغیرہ بھی دی جاتی ہے، آخری خواہش پوری کی جاتی ہے کہ آخری خواہش تمہاری کیا ہے، لاسٹ وش تمہاری کیا ہے، کیا تم فائنل وش کہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ آدمی کہنے لگا کہ میری آخری خواہش پوری کر دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
उस आदमी ने कहा ठीक है तुम नमाज पढ़ लो लेकिन जल्दी से नमाज से ख़त्म करना। अब ये आदमी कहने लगा मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गया, नमाज में दाखिल भी हो गया, नमाज शुरू भी कर दिया, लेकिन मारे घबराहट के, मारे दहशत के, मारे खौफ के मेरे दिल में ये डर था ये आदमी नमाज के बाद मुझे कत्ल कर देगा, मुझे ख़त्म कर देगा, मेरा हत्या कर देगा। इस मारे खौफ की वजह से, मारे दहशत की वजह से मेरी ज़ुबान से दुआ भी नहीं निकल रही थी, सूरा भी नहीं निकल रही थी। इतने में अल्लाह तबारक व तआला का करम होता है, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी होती है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान के ऊपर, इस अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान के ऊपर कुरान मजीद की इस आयत को जारी कर देता है, जिस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का बयान है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। अरे कौन है जो लाचार आदमी की फरियाद रसी करता है, जो परेशान हाल आदमी है, जो लाचार आदमी है, जब अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की परेशानी को दूर करता है। व यक्शिफुस्सू, और उसकी तमाम के तमाम खराबी और परेशानियों को दूर करता है। वो कौन सी जात है, कौन ये तमाम के तमाम काम करता है। इतना कहना था, ये आयत मेरी जुबान के ऊपर जारी कर दिया जाता है। इस आयत को पढ़ने के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक आदमी घुड़सवार, घोड़े के ऊपर सवार हो करके और तलवार ले करके वो नमूदार हो रहा है, मेरी तरफ आ रहे हैं। आकर के वो तलवार ले करके, ये आदमी जो मुझे कत्ल करने के लिए तैयार था, इस आदमी को तलवार से मारता है और तलवार ले करके उसके सीने के अंदर, दिल के अंदर पैवस्त कर देता है। वो आदमी खत्म हो जाता है। जब वो आदमी को कत्ल कर दिया जाता है, मैं सवाल करता हूँ अल्लाह का वास्ता दे करके, ऐ भला आदमी बताओ तो सही तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा, तुम्हें पता कैसे चला कि मुझे ये कत्ल करने के लिए तैयार है। वो आदमी कहने लगा अरे सुनो, तुमने जिस अल्लाह को याद किया है, जिस अल्लाह को दुआ किया है, जो अल्लाह लाचार की फरियाद रसी करता है, जो आदमी परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है, उसी अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए। अब वो आदमी चला जाता है। अब मैं अपना खच्चर और सामान लेकर के वापस आ जाता हूँ। क्या पता चला मेरे भाई और दोस्तों इस वाकया से, नमाज की अहमियत। बंदे मोमिन जब नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला परेशानियां दूर कर देता है नमाज के ज़रिए से। ये वाक़या इस बात पर शाहिद है। इस वाक़या से पता चलता है, इस वाक़या को हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तारीख़ दिमश्क के अंदर बयान किया है। ये सही है या ज़ईफ़ अलग बात है, लेकिन आप मिसाल के तौर पर ले ही सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कि नमाज की इतनी अहमियत है कि नमाज के ज़रिए से परेशानियाँ दूर हो जाती है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान किया है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के ज़रिए और सलात के ज़रिए अल्लाह ताला की मदद तलब किया करो, अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। तो सलात कितनी अहमियत है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आए, चैन सुकून आए, बेकरारी, बेचैनी, टेंशन, इन तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाए, तो सलात का एहतमाम करना पड़ेगा, नमाज कायम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। तीसरा उसूल, खुशगवार ज़िंदगी के रहनुमा उसूल में से तीसरा उसूल क्या है? तक़वा और परहेज़गारी। इन तमाम चीज़ों को मैंने बारहा, हम लोगों ने बारहा हो सकता है सुना है, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली आ जाए, डर पैदा हो जाए। तीसरा उसूल क्या है? तक़वा और परहेज़गारी। तक़वा हमारे दिल के अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर परहेज़गारी होनी चाहिए, हमें मुत्तकी बनने की कोशिश करनी चाहिए। तक़वा जब तक पैदा नहीं होगा
ہماری زندگی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، ہمارا جیون بھی سکھمے جیون نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے جب ہم تقوی اختیار کریں گے، جب متقی بنیں گے، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کریں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے۔ دلیل سورۃ الطلاق، سورہ نمبر 65 65 آیت نمبر 2 اور 3 کا ٹکڑا۔ اگرچہ یہ آیت طلاق کے تعلق سے ہیں، لیکن ہم آیت کا معنی عام طور پر بھی اس کا معنی لے سکتے ہیں، جنرل میننگ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے حالات میں، مشکلات کے حالات میں، پرابلم کی سچویشن میں یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستہ کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ کو نکال دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَمَن يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اس طریقے سے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لا يَحْتَسِبُ، وہ گمان بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے روزی دے دیا، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نعمتوں سے نواز دیا، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مال و دولت سے نواز دیا، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے میری پریشانیوں کے حالات میں راستہ کو نکال دیا، سولوشن نکال دیا، یہ وہ آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا کر لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستہ کو آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس طریقے سے روزی دیتا ہے کہ وہ آدمی سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک پرندہ صبح کے وقت میں خالی پیٹ نکلتا ہے، اڑتا ہوا گگن میں اور آکاش میں اڑتا رہتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں رہتا ہے میری روزی کہاں ہے، میرا رزق کا انتظام کہاں ہے، لیکن اسے کھانا مل جاتا ہے، اسے روزی مل جاتی ہے، اسے رزق مل جاتا ہے، بھرا پیٹ وہ اپنا پیٹ بھر کر کے شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جب اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف داخل کر لے گا، اللہ کا ڈر پیدا کر لے گا، اللہ کا تقوی پیدا کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسی روزی کا انتظام کر دے گا، وہ آدمی ٹیر بھی نہیں پائے گا، اس آدمی کو وہ گمان بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مجھے روزی دے دیا، اللہ تبارک و تعالی نے کیسے میری روزی کا انتظام کر دیا، یہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کا کانسیپٹ میں وہم و گمان میں آئے گا ہی نہیں، کیسے مجھے روزی مل گئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کریں گے، پرہیزگاری پیدا کریں گے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، دل کے اندر ایک کھٹک سی پیدا ہو گئی، دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، ڈر پیدا ہو گیا، دہشت پیدا ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے روک لیا، حرام کمائی سے روک لیا، سودی کاروبار سے روک لیا، زنا سے روک لیا، بے پردہ ہونے سے روک لیا، نماز کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس کا مطلب ہے تقوی۔ ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر پرستھتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، تقوی۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ تقوی اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، کسی انسان کا بیان نہیں، یہ میرا بیان نہیں،
یہ میرے استاد محترم کا بیان نہیں، یہ کسی انسان کا بیان نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں کہ اس میں شک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لیں، دو چیز ایمان اور تقوی، اگر یہ گاؤں والے، یہ بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی بھی پیدا کر لیں، فائدہ کیا ہوگا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان کی برکتوں کے دروازے، زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، یعنی آسمان سے بارش نازل کیا جائے گا، زمین سے پیداوار ہوگی، زمین سے پیداوار اور گلے اور اناج اگیں گے، یہ ان کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ تقوی کا یہ فائدہ ہے، اگر ایمان لے آئے یہ بستی والے، گاؤں والے، تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اب برکتیں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بادھا نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کریں گے، اور اس کا برعکس الٹا کام کریں گے، بھوکمپ آئے گا، زلزلہ آئے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا پوری زمین کو، اور جب زلزلہ بھوکمپ آئے گا، متقی، پرہیزگار اور گناہگار دونوں کو پیسا جائے گا، دونوں کو مارا جائے گا، تب فرق اور تمیز نہیں کی جائے گی۔ اور ایمان لے آئے، تقوی پیدا کر لیے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ تقوی اگر ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں تو یہ فائدہ ہمیں ملے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ لیکن اس کا الٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ قدم قدم پر غلطی کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہم سے غلطیاں ہوتی، ہم غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اپرادھ کرتے ہیں۔ ذرا آپ یاد کیجئے ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا پرینام کیا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کتنی غلطی کی تھی؟ کوئی بتا پائیں گے؟ بولیے، آپ لوگ بولیں گے تو میں سمجھ پاؤں گا کہ میری باتیں آپ سمجھ پا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کتنی غلطی کی تھی؟ ایک غلطی، اور ایک غلطی کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے ان کو محروم ہونا پڑا، ونچت ہونا پڑا، ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور آج ہم غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی۔ میں نے بہت ساری جگہ ایک بات کہی ہے کہ آج ہمیں نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہی عمر ہے تو کر لے غلطی سے مسٹیک، یہ سکھایا جا رہا ہے نا گانا کے ذریعے سے۔ اور آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی، ایک مسٹیک، ایک غلطی کرنے کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑا، جنت سے نکالا گیا ایک غلطی کی وجہ سے۔ ہم تو غلطی پر غلطی، اپرادھ پر اپرادھ، جرم پر جرم، گناہ پر گناہ، پاپ پر پاپ کرتے ہیں۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا پرینام کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35 اور 36 اٹھا کر کے دیکھیے، آدم علیہ السلام سے کتنی غلطی ہوئی تھی؟ ایک غلطی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے جب آدم سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے جہاں سے بھی
चाहो, जितनी मिकदार में चाहो, जितने परिमाण में चाहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं, तुम्हें मना करने वाला कोई नहीं, तुम्हें बाधा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना। अगर इस दरख्त के करीब चले गए फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम दोनों जुल्म करने वालों में से हो जाओगे, अन्याय करने वालों में से हो जाओगे, अत्याचार करने वालों में से हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, शैतान तो लगा हुआ है। शैतान के वरगलाने में शैतान ने वरगलाया, शैतान ने बहलाया, शैतान ने फुसलाया, शैतान ने षड्यंत्र रचा और आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी दरख्त के करीब चले जाते हैं। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, शैतान के बहकावे में आकर के दरख्त के करीब जब चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का आदेश होता है, ऐ आदम और ऐ हव्वा जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से बाहर हो जाओ। एक गलती की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से अगर आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीबी को अगर जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाना पड़े। आज तो हम गलती कदम कदम पर गलती करते हैं, चलते फिरते हम गुनाह करते हैं, हम अपराध पर अपराध करते हैं, हम जुर्म के अंदर मुलव्विस रहते हैं। हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा, हमारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा एक गलती की वजह से। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, आप शैतान मरदूद इबलीस के वाकया को उठा करके देखें। इबलीस ने भी एक ही गलती की और अल्लाह के सामने अहंकार का इजहार किया, अल्लाह के सामने तकब्बुर का इजहार किया, अल्लाह के सामने घमंड का इजहार किया। इब्लीस शैतान ने उसे भी एक गलती की वजह से दरबार से धुतकारा गया, भगाया गया, बिताड़ित किया गया। अब उठाइए सूरतुल आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 8 आयतों को उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा शैतान मरदूद इब्लीस को भी धुतकारा गया, भगाया गया, बिताड़ित किया गया। क्या वाक़या है? वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, हमने तुमको पैदा किया, तुमको यानी आदम को, आय आदम ने तुमको पैदा किया, तुम सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी सूरत बनाई, हमने तुम्हारी शक्ल बनाई, हमने तुम्हें आकार दिया। तुम्हारी सूरत बनाने के बाद सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, फिर तमाम के तमाम फरिश्तों से मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में नहीं था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने अहंकार किया, इब्लीस ने इनकार किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आगे आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ इब्लीस बताओ, मैंने तुम्हें जब सजदा करने का हुक्म दिया, मेरा जब ऑर्डर आ गया, मेरा जब फरमान जारी हो गया, तुम्हें किस चीज ने रोका कि तुम आदम को सजदा ना करो? किस चीज ने तुम्हें सजदा करने से रोका? इब्लीस की लॉजिक देखिए, इब्लीस की जुक्ति तो देखिए। इब्लीस ने कहा, काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेस्ट हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग की ये खुसूसियत है, आग को जलाया जाता है, आग का शीशा ऊपर उठता है, मिट्टी को जब डाला जाता है, मिट्टी की खुसूसियत है वो नीचे गिरती है। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, अना खैरुम मिन्हु, आदम से मैं बेहतर हूँ, मुझे ऐ अल्लाह
آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، بھلا میں آگ سے پیدا، میں بیسٹ آدمی، میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کے سامنے سر جھکا سکتا ہوں؟ ابلیس نے لاجک لگایا۔ یہاں آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے کس نے لاجک پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ابلیس نے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم بہت سارے موقع پر مسائل میں، فتویٰ میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھتے ہیں اور لاجک پیش کرتے ہیں، جکتی دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا جو قرآن و حدیث کے دلائل رہتے ہوئے، قرآن و حدیث کے پروف رہتے ہوئے لاجک پیش کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ لاجک پیش کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان مردود ابلیس۔ اس نے جکتی پیش کیا تھا نا، ارے مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں بہتر ہوں آدم سے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں کیسے اسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ ہاں، شریعت کی باتیں بیان کرنے کے بعد اگر مزید سمجھانے کے لیے آپ کو جکتی دے، لاجک دے تو پھر ٹھیک ہے، مزید اس کو واضح کرنے کے لیے، مزید اس کا ایکسپلینیشن، ویاخیا کرنے کے لیے اگر آپ کہیں لاجک دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دلیل کو ایک طرف رکھ کر کے لاجک پیش کریں گے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شیطان مردود ابلیس نے سب سے پہلے لاجک پیش کیا۔ اور ایک اور حدیث بیان کر دوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لاجک کے تعلق سے، اگر لاجک اور جکتی کے اوپر اگر ہماری شریعت ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا معاملہ، شریعت کا معاملہ اگر عقل پر ہوتا، شریعت کا معاملہ اگر عقل پر ہوتا، عقل کی کسوٹی پر اگر مسائل کو ہم پرکھتے تو لکان اسفل الخف، موزہ کے اوپر ہم سب مسح کرتے ہیں نا، موزہ کے اوپر ٹھنڈی کے موسم میں موزہ کے اوپر مسح کرتے ہیں، تو اس کا تو قاعدہ ہے، نیم قانون ہے نا کہ وضو کر کے آپ کو موزہ پہننا پڑے گا، تو وہ الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ موزہ کے اوپر جو مسح کرتے ہیں، ہم کیسے مسح کرتے ہیں؟ موزہ کے نیچے مسح کرتے ہیں؟ ہاں، کوئی بتائیں گے کیسے مسح کرتے ہیں موزہ کے نیچے؟ شاید میری بات آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، میری اردو ہارڈ ہو رہی ہے کیا؟ موزہ کے نیچے ہم لوگ مسح کرتے ہیں کیا؟ اگر کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، آپ سیکھ جائیے۔ موزہ کے نیچے اگر مسح کرے تو مسح ہی نہیں ہوگا، موزہ کے اوپر ہم مسح کرتے ہیں نا، اوپر، ادھر سے اوپر سے، لیکن ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دھول وغیرہ تو نیچے لگتی ہے نا، جب ہم چل پھرتے ہیں تو دھول وغیرہ کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزہ کے نیچے مسح کرنا چاہیے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا معاملہ عقل پر ہوتا تو لکان اسفل الخف، موزہ کا نچلا حصہ اولا من اعلیٰ، یہ بہتر ہوتا مسح کرنے کے اعتبار سے من اعلیٰ، اس کے اوپری حصہ سے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اوپر مسح نہ کر کے نیچے کیا جائے، لیکن میں نے چونکہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزہ کے اوپر مسح کرتے ہوئے، اس لیے عقل کو گولی مارو، نبی کی بات کو مانو۔ جب حدیث آ جائے تو لاجک اور جکتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیویشن ہے ہی نہیں۔ جب دلیل آ جائے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری شریعت لاجیکل شریعت ہے، لیکن ہم نہ سمجھ پائے تو یہ الگ بات ہے، ہم اپنی طرف سے لاجک دینے کی کوشش کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں قرآن و حدیث کے رہتے ہوئے ہمیں لاجک پیش نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے، جس معاملے میں بھی ہو، جس مسئلہ میں بھی ہو، قرآن و حدیث کی دلیل ہے، دلیل کو ہمیں ماننا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کس نے لاجک پیش کیا تھا؟ شیطان مردود ابلیس نے۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور
آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا، اللہ تعالیٰ کا آدیش تھا۔ اللہ کا آدیش آ جانے کے بعد لاجک کی کوئی قیمت نہیں ہے، جکتی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جکتی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قال فاہبط منہا، اے شیطان مردود ابلیس اس آسمان سے نکل جا، فاہبط منہا اس سے اتر جا۔ کیوں اتر جا؟ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے آ کر کے تکبر کا اظہار کرے۔ میں اللہ رب العالمین ہوں، میں اللہ خالق ہوں، میں سرشٹی کرتا ہوں، سارے جہان کا مالک، سارے جہان کا رب، سارے جہان کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ میں نے تمہیں حکم دیا، میں نے تمہیں آدیش دیا، تم میرے سامنے تکبر کر رہے ہو، میرے سامنے اہنکار کا اظہار کر رہے ہو، تمہیں یہ حق کہاں سے مل گیا میرے سامنے آ کر کے تم تکبر کا اظہار کرو، گھمنڈ کا اظہار کرو؟ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہاں آ کر کے اہنکار کا اظہار کرو۔ اخرج فانک من الصاغرین، یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ تم کیا ہو؟ دھتکارے گئے ہوئے ہو، ذلت و رسوائی کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، شیطان رجیم، شیطان مردود ابلیس کو نکال باہر کر دیا۔ ابلیس نے جب دیکھا اللہ نے مجھے تو بھگا دیا، اللہ نے مجھے دھتکار دیا، اللہ نے جب مجھے دھتکار دیا تو میری مقدر تو جہنم ہو گئی، مجھے تو جہنم میں ہی جانا پڑے گا۔ اب یہ شیطان سوچنے لگا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے لے کر ہی ڈوبیں گے۔ اب شیطان بھی یہ سوچنے لگا میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، اب میں آدم کی اولاد کو بھی جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب شیطان رجیم کہنے لگا اے اللہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، رخصت دے دے، چھوٹ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا جاؤ، تمہیں چھوٹ دے دیا گیا، تمہیں رخصت دے دی گئی۔ قال انک من المنذرین، تمہیں رخصت دے دی گئی، تمہیں چھوٹ دے دی گئی، قیامت تک تمہیں مہلت دے دی گئی۔ اب یہ شیطان کہنے لگا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے دھتکار دیا، تو نے مجھے اپنے دربار سے بھگا دیا، اس وجہ سے میں تمہارے بندے کے سامنے، آدم کی اولاد کے سامنے، ان کے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، اور بیٹھ کر کے ان کو ورگلانے کی کوشش کروں گا، ان کو پدبھرشٹ کرنے کی کوشش کروں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اور کیسے گمراہ کروں گا؟ آگے شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثر الناس شاکرین۔ اے اللہ میں آدم کی اولاد کے سامنے بھی بیٹھوں گا، پیچھے بھی بیٹھوں گا، دائیں بھی بیٹھوں گا، بائیں بھی بیٹھوں گا، میری یہ طاقت ہے، آگے بھی میں جا کر کے گمراہ کروں گا، پیچھے بھی جا کر کے گمراہ کروں گا، دائیں بھی جا کر کے گمراہ کروں گا، بائیں بھی جا کر کے گمراہ کروں گا۔ اور اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو پائے گا کہ وہ تمہارا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ اللہ نے بھی چیلنج چھوڑ دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے شیطان تم بھی سن لو، تم گمراہ کرنا چاہتے ہو، تم پدبھرشٹ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم بھی پدبھرشٹ کرو۔ قال اخرج مذءوما مدحورا، تم ذلت و خوار ہو کر کے، ذلیل و خوار ہو کر کے یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے باہر ہو جاؤ۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تمہاری جو اتباع کرے گا، تمہیں جو فالو کرے گا، تمہارے جو فالوورز بنیں گے، ان تمام کے تمام لوگوں کو اور تم کو پکڑ کر کے میں جہنم کو بھی بھر دوں گا، جہنم کو میں پورا کر دوں گا۔ تمہیں اور تمہارے فالوورز اور تمہارے متبعین، تمہارے راستے پر چلنے والے تمام کے تمام لوگوں کو پکڑ کر کے میں جہنم کو بھروں گا، جہنم کا ادگھاٹن کروں گا۔ تمہارے
اور تمہارے فالوورز کے ذریعے سے، لیکن جو میرا بندہ ہوگا، مجھے یاد کرنے والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 11 سے لے کر 18 8 آیت، ان آیتوں سے پتہ کیا چلا کہ ابلیس مردود اللہ کے سامنے لاجک پیش کیا، اللہ کے سامنے جکتی پیش کیا اور اہنکار کا اظہار کیا، تکبر کا اظہار کیا، گھمنڈ نے اسے چور چور کر دیا، اسے دھتکارا گیا، نکال باہر کیا گیا۔ آج ہم بھی اگر غلطی پر غلطی کریں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور آپ نے کبھی سوچا ہے ابلیس نے کتنی غلطی کی تھی؟ ایک سجدہ سے انکار کیا تھا، ایک سجدہ۔ آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ایک سجدہ سے انکار کرنے کا انجام اگر دربار سے دھتکارا جائے، دربار سے نکال باہر کیا جائے، ایک سجدہ کو انکار کرنے کی وجہ سے، ہم نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے سجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا، نماز نہ پڑھ کر کے، صلات کا اہتمام نہ کر کے، ہم نے کتنے سجدوں کو چھوڑ دیا۔ ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا پرینام کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ صرف جلسہ جلوس ہی کراتے رہیں گے یا عمل بھی کریں گے؟ میرا سب سے زیادہ پروگرام موزم پور علاقے میں ہوا، سب سے زیادہ، اتنے جلسے جلوس یہاں ہو رہے ہیں، لیکن جلسے جلوس کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل کے میدان میں بھی اترنا پڑے گا، تب جا کر کے فائدہ ہوگا میرے بھائی اور دوستوں، ماں اور بہنوں۔ صرف تقریر سن کر کے فائدہ نہیں ہوگا، عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ تو ایک غلطی، ایک سجدہ کو انکار کرنے کی وجہ سے اگر دربار سے نکال باہر کیا جائے، ہم نے نہ جانے سینکڑوں سجدے کا انکار کیا، سینکڑوں سجدوں کو چھوڑ دیا۔ انکار تو نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے نماز پڑھیے، ہاں مولوی صاحب پڑھیں گے، ابھی تو وقت کیا ہوا ہے، ابھی تو جوانی کی دہلیز میں ابھی نیا قدم رکھے ہیں، تھوڑی سی جوانی کا مزہ لینے دیجئے، اس کے بعد دیکھا جائے گا نماز وغیرہ، جب بڑھاپا آ جائے گا تب مسجد جا کر کے پکڑ لیں گے، مسجد ہی میں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ نوجوان آدمیوں کو مرتے ہوئے دیکھا، بوڑھے آدمیوں کو مرتے ہوئے دیکھا، چھوٹے بچے کو مرتے ہوئے دیکھا، اچانک انسان کی وفات ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جکتی پیش کرتے ہیں نا، ابھی نوجوان ہے، ابھی نیا نوجوان ہوئے ہیں، ابھی تھوڑا سا مستی وغیرہ کر لے پھر دیکھا جائے گا بعد میں، نہیں میرے بھائیو دوستو، اپنے اندر تبدیلی، اپنے اندر پریورتن، اپنے اندر چینجنگ لائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یہ بھوکمپ، یہ زلزلہ، یہ جھنجھوڑنا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، سرکشت رکھے۔ کب سرکشت رکھیں گے؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں گے۔ تو تیسرا اصول کیا ہے؟ تقوی۔ خوشگوار زندگی کے رہنما اصول میں سے تیسرا اصول کیا ہے؟ تقوی۔ چوتھا اصول، نمبر 4 پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار۔ بہت سارے لوگ ہم غلطی پر غلطی، اپرادھ پر اپرادھ، جرم پر جرم کرتے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے دل کے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اتنی غلطیاں کر رہے ہیں، غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی ڈر نام کی کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، اپرادھ تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251، اور بہت ساری حدیث کی کتاب میں حدیث آئی ہے، یہ حوالہ کے طور پر یاد رکھیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ کل بنی آدم، آدم کے جتنے بھی سنتان ہیں، آدم کی جتنی بھی اولاد ہیں،
سب کے سب خطا کار ہیں، سب کے سب غلطی کرنے والا ہے، سب کے سب گناہ گار ہیں، سب کے سب پاپی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بیان ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کار میں سے، گناہ گاروں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے سب سے بہترین غلطی کرنے والا، سب سے اتم گناہ گار، سب سے بہتر گناہ گار وہ آدمی ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ہی ظلم کیا ہے، ظلم کر کر کے اپنے نفس کو کالا کر دیا ہے، اپنے نفس کو بگاڑ دیا ہے، اللہم الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے گناہ کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری غلطی کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی دربار نہیں جس دربار میں جا کر کے میں معافی مانگوں مجھے معافی مل جائے، تیرے سوا کوئی راستہ نہیں جس چوکھٹ میں جا کر کے میں دعا کروں اور میری دعا سن لے، تیرے دربار میں تیرا بھٹکا ہوا بندہ، تیرے دربار میں تیرا گناہ گار بندہ، تیرے دربار میں تیرا خطا کار بندہ پہنچ چکا ہے، بہت غلطی کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، بہت اپرادھ کیا ہے، غلطی کر کر کے تیرا بندہ تھک چکا ہے، تھکان کے مارے تیرے دربار میں واپس آ چکا ہے، دن کا بھولا بندہ تیرے دربار میں شام کو واپس آ کر کے تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم کر، تو ہی بخشنے والا ہے۔ اس طرح بندہ جب آ کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 758 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات ہو جاتی ہے، آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا میں اتر آتا ہے، دنیا کا جو آسمان ہے اس آسمان میں اتر کر کے آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مَن یدعونی فاستجیب لہ، کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مَن یسألنی، کون بندہ ہے مجھ سے اپنی پریشانی لے کر کے آیا ہے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، وَمَن یستغفرنی، اور کون میرا بندہ ہے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مَن یدعونی فاستجیب لہ، جب اللہ کہتا ہے کون میرا بندہ ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج نوجوان جس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اس وقت میرا نوجوان، اس وقت اللہ کا بندہ نوجوان موبائل لے کر کے اشلیل ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کون ہے جو میرے سامنے فریاد کرے گا، التجا کرے گا، اس وقت وہ بندہ اپنے موبائل لے کر کے گرل فرینڈ کے ساتھ یا لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول رہتا ہے، اپنے بوائے فرینڈ اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ بات کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، یہ بات کرنے میں مشغول ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کون مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے میں اسے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بندہ گناہ میں ملبس رہتا ہے، گناہ میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، اللہ تو چاہتا ہے میں اپنے بندے کی پریشانی کو دور کر دوں، اللہ تو چاہتا ہے میں اپنے بندے کے مشکلات کو ختم کر دوں، اللہ تو چاہتا ہے میں اپنے
بندے کو معاف کر دوں, بخشش سے نواز دوں, لیکن ہم ہی انسان ہیں کہ اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے تیار نہیں, اللہ سے ہم التجا کرنے کے لیے تیار نہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر ہماری زندگی خوشگوار کیسے بن سکتی ہے؟ ہمارا جیون سخمय کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, اپرادھ پر اپرادھ, جرم پر جرم کرتے ہیں, لیکن توبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہمارے اندر. توبہ اور استغفار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. حالانکہ سب سے بہترین خطا کار, سب سے اتم پاپی, اگر میں مانا کروں وہ خیر الخطائین, سب سے اتم پاپی وہ ہے التوابون, جو توبہ کر لے. ہر کوئی پاپی ہے, میں آپ سب کے سب پاپی ہے, ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. الانسان مرکب من الخطا والنسیان, عربی میں یہ مقولہ ہے, انسان غلطی اور خطا سے گھرا ہوا ہے. انسان سے غلطیاں ہوگی, لیکن سب سے اتم پاپی, سب سے اتم غلطی کرنے والا وہ بندہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کون بندہ ہے مجھ سے آئے معافی مانگے, میں معاف کروں گا, لیکن ہم ہیں کہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے انسان جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے, ایک فائدہ اور ہوتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارا دل جو ہوتا ہے نا, یہ دل کالا ہو جاتا ہے. اس میں ایک ڈاٹ, ایک بندو, ایک بلیک ڈاٹ, ایک کالا سا دھبا پڑتا ہے اس دل کے اندر. اور توبہ جب کر لیتے ہیں گناہ کرنے کے بعد تو اس دھبا کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ ڈاٹ اور وہ کالا دھبا بڑھتا ہی جاتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4244, ان المؤمن اذا اذنب, جب مومن گناہ کرتا ہے. کیا پتہ چلا؟ مومن, الفاظ کے اندر غور کیجئے, مومن جب گناہ کرتا ہے, مطلب یہ کہ مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا, اپرادھ نہیں ہوگا, جرم نہیں ہوگا, پاپ نہیں ہوگا. ان المؤمن اذا اذنب, بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے, کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, گناہ کرنے کی وجہ سے مومن کے دل میں ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے, ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَا وَاسْتَغْفَرَ, جب وہ بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے چھما مانگ لیتا ہے, سُقِلَ قَلْبُ, اس کے دل کو بھی دھو دیا جاتا ہے, اس کے دل کو بھی پاک صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ بندہ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ, اگر وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے, اپرادھ کرنے کے بعد توبہ نہ کر کے پھر اپرادھ کرتا ہے, پاپ کرنے کے بعد क्षमा مانگنے کے بجائے پھر پاپ کرتا ہے, وَإِن زَادَتْ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ, گناہ کرنے کے بعد پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بھی بڑھنے لگتا ہے, وہ کالا دھبا بھی بڑھنے لگتا ہے, وہ بلیک ڈاٹ بھی بڑھنے لگتا ہے, حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ, یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے, کالا دھبا پورے دل کو گھیر لیتا ہے, اور اس طرح سے گھیر لیتا ہے کہ وہ بندہ اب گناہوں سے نکل نہیں پاتا ہے, گناہوں کے اندر اس طرح سے گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو نکال باہر نہیں کر پاتا ہے. فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور یہی وہ زنگ ہے, یہی وہ دھبا ہے جس دھبے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا, کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ, بلکہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے زنگ لگا دیا ہے, مہر مار دی ہے, بما کانوا یکسبون, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے اپرادھ کرنے کی وجہ سے, ان کے کرتوت کرنے کی وجہ سے. پتہ کیا چلا؟ ایک
बंदा जब गुनाह करता है, गुनाह गुस्से किसी से भी हो सकता है, अपराध किसी से भी हो सकता है, जुर्म किसी से भी हो सकता है, लेकिन मोमिन बंदा गुनाह करने के बाद जब तौबा कर लेता है तो ये जो दब्बा पड़ता है इस दब्बे को धो दिया जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता है, इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, क्षमा प्रार्थना नहीं करता है, तो वो दब्बा भी बढ़ने लगता है, वो काला दब्बा भी बड़ा होने लगता है, यहाँ तक कि चारों तरफ से उसके दिल को घेर लिया जाता है और वो उस गुनाह से निकल नहीं पाता है, गिरफ्तार हो जाता है, निकल नहीं पाता है। आप देखेंगे ना, एक चीज आप लोगों ने ख्याल किया या नहीं पता नहीं, बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं ना, जैसे शराब वगैरह पीते हैं तो सबसे पहले शौक से पीते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 पर आदत बनती है। पहले शौक से, चलो एक घूंट पी करके देखूं कैसा लग रहा है। सिगरेट भी पीता है ना तो शौक से। और बहुत सारे बुरे दोस्त भी होते हैं, अबे पियो ना, मैं रुपया दे रहा हूँ, तुम्हें रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसा दे रहा हूँ। हाँ, सिगरेट खरीद करके लाता है, पियो। शराब खरीद करके लाता है, पियो, रुपया मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो आदमी शौक से सबसे पहले पीता है, और शौक के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप आदत बनती है, अभ्यास, हैबिट बनती है, और हैबिट बनने के बाद, आदत बनने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, लत लगती है। और लत लग जाती है तब वो इंसान उस गुनाह से निकल नहीं पाता। होता है ना, नशा के अंदर जब इंसान गिरफ्तार हो जाता है, जब नशावर चीज़ें उसे नहीं मिलती, अपने आप को नोचने लगता है, अपने आप को तकलीफ देने लगता है। तो शौक, शौक के बाद आदत, और आदत के बाद लत। ये क्यों होता है? अगर इंसान पहली मर्तबा गलती करने के बाद तौबा कर ले, सुकीला कल्बु, उसके दिल को धो दिया जाएगा, पाक साफ कर दिया जाएगा। गुनाह हो गया, अपराध हो गया, अल्लाह से तौबा, नहीं, मैं दूसरी मर्तबा ये गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो गुनाह पर गुनाह, अपराध पर अपराध करता जाता है तो पहली मर्तबा शौक, फिर आदत से लत लगती है और इंसान गिरफ्तार हो जाता है, अपने आप को निकाल नहीं पाता है। पता क्या चला कि तौबा और इस्तिग़फ़ार का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। और बिलखुसूस मैं कहूँगा, आजकल जो मोबाइल का ज़माना है ना, मोबाइल आकर के गुनाह को बड़ा आसान कर दिया। ये अलग बात है कि मोबाइल के बहुत सारे अच्छे दिक और अच्छे साइड भी है, बहुत सारे फ़वाइद भी है, लेकिन हम ज़्यादातर गुनाह के कामों में इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें बचना चाहिए, मोबाइल को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। और मोबाइल में सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है, तन्हाई के आलम में। मोबाइल में डेटा है, डेटा तो आजकल फ्री है, पहले तो 1 GB मिलता था, पूरा महीना ख़त्म करो, पूरा महीना चलाओ 1 GB में। अभी तो दिन में 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 4 GB, 5 GB, जो रुपया आप देंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। कितना आप चलाएंगे मोबाइल, पूरा दिन आप चलाइए। और इसमें क्या हो गया है, मोबाइल लेकर के हम तन्हाई में बैठ जाते हैं, कोई तो मना करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बाधा देने वाला नहीं। अश्लील चीज़ों में हम दाखिल हो जाते हैं, अश्लील चीज़ों को हम देखते हैं। ये बड़ा आसान हो गया मोबाइल आकर के। किसी ने कहा था, मैंने कभी एक जगह कहा था कि फास्ट डेटा ऑफ इंटरनेट एंड प्राइवेसी आर वेरी डेंजरस। नहीं समझे? यानी एकदम फास्ट स्पीड हमें डेटा मिल रहा है ना जियो का, और प्राइवेसी, तन्हाई हमें मिल रही है, ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर एकदम डेटा भी आपको मिल जाए और तन्हाई भी मिल जाए, प्राइवेसी भी मिल जाए, ये बड़ा ख़तरनाक है। और तन्हाई के आलम में हमसे जो गुनाह सरजद होंगे, तन्हाई के आलम में हमसे जो अपराध होंगे, तन्हाई के आलम में हमसे जो पाप होंगे, इसका एक खतरनाक बुरा असर भी है। वो खतरनाक बुरा असर क्या है, हमारी नेकियां भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी नेकियां भी बर्बाद। जी, जो भी हमने नेकियां की है, सवाब का काम किया है, वो सब के सब रायगा, बेकार, बर्बाद। दलील सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4245, सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। पूरी हदीस देखिए।
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تحامۃ بیضا فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا. قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال یا ثوبان اما انهم من اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها. پوری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعلمن اقواما من امتی، میں اپنی امتیوں میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں یاتون یوم القیامت بحسنات، جو لوگ قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے میدان محشر میں حاضر ہوں گے. کتنی نیکیاں؟ امثال جبال تحامۃ بیضا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے وہ لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. لیکن ان تمام نیکیوں کو فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام نیکیوں کو، ان تمام کے تمام ثواب کو اللہ تبارک و تعالی گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا، اڑتی ہوئی غبار میں تبدیل کر دے گا. یعنی ان نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ان نیکیوں کی کوئی ویلو نہیں ہوگی. پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، ایک نیکی بھی ان کے کام میں نہیں آئے گی، ان کو کامیابی نہیں دلائے گی. تمام کی تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا. یہ خطرناک جملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلتا ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کی صفت بیان کر دیجئے، ان لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیجئے. وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون سے اعمال کریں گے، وہ کون سے گناہ کریں گے، کس طرح کے پاپ کریں گے کہ وہ نیکیاں تو پہاڑ کے برابر لے کر کے حاضر ہوں گے، لیکن ان تمام کے تمام نیکیوں کو اڑتی ہوئی غبار میں تبدیل کر دیا جائے گا. وہ کون سے لوگ ہوں گے آپ ذرا واضح طور پر بیان کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اے ثوبان سنو اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، اے ثوبان سنو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی وہ تمہارے ہی سماج میں اٹھنے والے ہوں گے، تمہارے ہی سماج میں بیٹھنے والے ہوں گے، تمہارے ہی معاشرے کے لوگ ہوں گے، اور وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے. وہ کوئی دوسرے گرہ سے نہیں آئیں گے، وہ کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئیں گے، وہ تمہارے سماج میں رہنے والے، تمہارے سماج میں پلنے والے لوگ ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو وہ بھی تمہاری طرح تہجد گزار ہوں گے، راتوں میں جاگ جاگ کر کے اللہ کو یاد بھی کیا کریں گے، تہجد بھی پڑھا کریں گے. لیکن تہجد پڑھنے کے باوجود، تہجد کی نیکی پانے کے باوجود ان کے تمام کی تمام نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دیا جائے گا. کیوں تبدیل کیا جائے گا؟ ان کے اندر ایک بری عادت ہوگی وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. جب وہ لوگ تنہائی کے عالم میں جائیں گے، پرائیویسی جب ان کو ملے گی، اکیلا جب وہ لوگ رہیں گے تنہائی کے عالم میں، کوئی گناہ کا کام ملے گا، اب وہ سوچے گا مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، مجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں، مجھے منع کرنے والا کوئی نہیں، مجھے بادھا دینے والا کوئی نہیں. مثال کے طور پر آپ میری ہی مثال لے لیجئے. آپ سوچتے ہوں گے ثناء اللہ فیضی یہ بڑا ہی متقی آدمی ہے، یہ بڑا ہی پوتر آدمی ہے، یہ ہمارے سامنے تقریر کرتا ہے، اس کی چھبی بڑی اچھی ہے، اس کی امیج بڑی اچھی ہے. لیکن اگر مجھے تنہائی کا عالم ملے، اگر مجھے تنہائی ملے، پرائیویسی ملے، اور پرائیویسی میں جا کر کے اگر میں اشلیل ویڈیو بھی دیکھوں، پرائیویسی میں جا کر کے اگر میں گناہ کا کام بھی کروں، یہی یہ مثال آپ سمجھ لیجئے. جب تنہائی کے عالم میں میں پہنچ گیا، اب میں سوچ رہا ہوں
اب کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ اب کون مجھے منع کرے گا؟ اب کون مجھے روکے گا؟ اب کون مجھے ٹوکے گا؟ یہ لوگ بھی ویسے ہی وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب تنہائی کے عالم میں جائیں گے اور حرام کام ملے گا انتہکوها، حرام کام کو کر گزریں گے۔ اب کون مجھے روکے گا؟ کب مجھے ٹوکے گا؟ کون منع کرے گا؟ کون بادھا دے گا؟ حرام کام کو کر گزرے گا۔ پتہ کیا چلا؟ تنہائی کے عالم میں جو گناہ کریں گے، تنہائی کے عالم میں جو پاپ کریں گے، پاپ کی سزا تو ملے گی ہی، لیکن پاپ کرنے کی وجہ سے جو نیکیاں ہم نے کی ہے نا، وہ سب کے سب برباد، رائے گا، بیکار، اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ آپ نے سنا حدیث؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تمام کے تمام نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ترکی سیریا ہمارے سامنے ہیں، ترکی سیریا ہمارے سامنے ہے، کیا منظر ہمیں دکھائی دیا؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ بیوہار، ہمارے ساتھ وہ سلوک اللہ تعالیٰ نہ کرے، ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں صرف ایک دعا کے بارے میں بتا کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1552 1552، دیکھیے یہ زلزلہ بھوکمپ وغیرہ آتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہدم سے، یعنی بھوکمپ، زلزلہ، ارتھکوئک، زلزلہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر بھی زلزلہ نہ آ جائے، بھوکمپ نہ آ جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کہیں اوپر سے گر کر کے موت کے گھاٹ نہ اتر جاؤں، اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الغرق، ڈوبنے سے، کہیں ڈوب کر کے میں نہ مر جاؤں، والحرق، کہیں میں جل کر کے نہ مر جاؤں آگ میں، والحرم، اور میں کہیں ایسی عمر تک نہ پہنچ جاؤں کہ پیشاب پاخانے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، مجھے پکڑ پکڑ کر کے لے جانا پڑے، بستر ہی میں پیشاب کر دوں، پاخانہ کر دو، ایسی حالت میری نہ ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے ٹچ نہ کرے، شیطان مجھے نہ ورگلائے۔ اور اللہم انی اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر یدھ کے میدان میں یدھ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، جنگ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو میں پیٹ پھیر کر کے واپس نہ آؤں، اس موت سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اموت لدیغا، اور اے اللہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی سانپ، بچھو، زہریلا کوئی چیز مجھے ڈسے اور اسی بس کی وجہ سے، اسی زہر کی وجہ سے میری موت ہو جائے، میری وفات ہو جائے، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کے اندر بہت ساری چیزیں، ابو داؤد حدیث نمبر 1552، ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس دعا کے اندر زلزلہ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں آ کر کے گزشتہ کل میں نے بیان کیا تھا، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا، اتم پاپی وہ ہے التوابون، جو توبہ کر لے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، خوشگوار زندگی کے رہنما اصول: نمبر 1 ایمان و عمل، نمبر 2 صلاۃ، نمبر 3 تقوی، اور نمبر 4 توبہ اور استغفار۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں، ادھار لیے ہوئے، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔